شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کبھی کبھی صرف ایک آیت ایک انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا ایک جرمن سائنسدان کے ساتھ جس نے قرآن کا ترجمہ پہلی بار کھولا اور سورہ الکہف نے اس کا دل روشن کر دیا۔ سورہ الکہف میں کتے کے اپنے اگلے پاؤں پھیلانے کا ذکر کیوں کیا گیا ہے، اور جب صحابہ کہف دائیں اور بائیں کروٹیں بدل رہے تھے تو کتا کیوں نہیں پلٹ رہا تھا؟ ہم میں سے اکثر نے سورہ الکہف سینکڑوں مرتبہ تلاوت کی ہوگی، مگر شاید ہی کبھی اس بات پر غور کیا ہو کہ قرآن نے کتے کے پلٹنے کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ ہمیں بتایا گیا کہ صحابہ کہف کو دائیں بائیں پلٹایا جاتا رہا تاکہ ان کے جسموں پر زخم یا سڑن پیدا نہ ہو۔ ایک جرمن طبی سائنسدان نے کہا، ایک دن میں سفر کر رہا تھا کہ ایک نوجوان میرے پاس آیا اور مجھے قرآن مجید کا ترجمہ شدہ نسخہ پیش کیا۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور اسے جیب میں رکھ لیا۔ ارادہ یہ تھا کہ نوجوان کے جانے کے بعد کسی کو شرمندہ کیے بغیر اسے کوڑے میں پھینک دوں۔ میں اسے بھول گیا اور جہاز میں سوار ہو گیا۔ پرواز طویل اور بور تھی۔ جیب میں رکھا وہ نسخہ یاد آیا تو میں نے اسے نکال کر ورق الٹنے شروع کیے۔ میری نظر سورہ الکہف پر پڑی تو میں نے پڑھنا شروع کیا اور 2 آیات نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم دیکھتے کہ جب سورج طلوع ہوتا تو غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا تھا، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کتراتا ہوا نکل جاتا تھا، اور وہ غار کے کشادہ حصے میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی کارساز نہیں پاؤ گے۔ اور تم خیال کرتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے اگلے پاؤں پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر تم انہیں دیکھ لیتے تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور تمہیں ان سے خوف آ جاتا۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں نیند کے دوران پلٹایا جا رہا تھا تاکہ ان کے جسموں پر زخم یا سڑن نہ بنے، کیوں نہ کہ وہ لمبے عرصے تک ایک ہی حالت میں تھے۔ لیکن مجھے جس بات نے حیران کیا وہ پچھلی آیات تھی جس میں بتایا گیا کہ سورج کی روشنی غار میں داخل ہوتی تھی مگر ان کے جسموں پر براہ راست نہیں پڑتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی شعاعیں روز غار میں آتی تھی مگر انہیں براہ راست نہیں چھوتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، طبی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ اگر کسی مریض کو طویل عرصے تک ایک ہی حالت میں رہنا پڑے تو کمرے یا جسم پر زخم نہ بننے کے لیے جگہ ہوادار ہونی چاہیے اور بلا واسطہ سورج کی روشنی ہونی چاہیے، لیکن براہ راست دھوپ نہیں پڑنی چاہیے۔ پھر جب اس نے اگلی آیت پر غور کیا تو اسے احساس ہوا کہ واقعی نیند کے دوران جسم کو حرکت دینا زخموں اور سڑن سے بچاتا ہے، مگر جس بات نے اسے انتہائی حیران کیا وہ یہ تھی کہ کتا تو نہیں پلٹایا جا رہا تھا، وہ صرف غار کے دہانے پر اپنے اگلے پاؤں پھیلائے ہوئے تھا 309 سال تک، مگر اس کا جسم نہ سڑا نہ بدبو آئی۔ یہ بات اس جرمن ڈاکٹر کو مزید تحقیق پر ابھار گئی۔ اس نے کتے کی جسمانی بناوٹ کا معائنہ کیا اور حیرت انگیز طور پر دریافت کیا کہ کتوں میں جلد کے نیچے ایسی غدود پائی جاتی ہے جو ایک خاص مادہ خارج کرتی ہے۔ یہ مادہ جسم میں زخم یا سڑن کو پیدا ہونے سے روکتا ہے جب تک کتا زندہ ہو، خواہ وہ حرکت نہ بھی کرے۔ اسی لیے صحابہ کہف کا کتا پلٹنے کا محتاج نہ تھا۔ یہی قرآنی معجزہ اس جرمن سائنسدان کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنا۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس غیر مسلم سائنسدان نے صرف پہلی مرتبہ سورہ الکہف پڑھتے ہی ان نقطوں کو محسوس کیا، جبکہ ہم میں سے کتنے ہی لوگ روز قرآن پڑھتے ہیں مگر غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عمل والے نصیحت حاصل کریں۔